برصغیر پاک و ہند کا ایک ایسا خاندان جنہیں اپنے آقاؤں یعنی انگریزوں سے بھی زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا، جن کی دولت اس وقت کی پوری امریکن اکانومی کا 2% سمجھی جاتی تھی۔ اس خاندان نے تقریباً 224 سال تک حیدرآباد پہ حکومت کی اور اس عرصے میں انہوں نے حیدرآباد کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ویورز، آج ہم دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک حیدرآباد کے نظام خاندان کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ نظام خاندان کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق تھا؟ انتہائی کم عرصے میں ان کے پاس اربوں کی دولت کہاں سے آ گئی؟ مطلب ان کی دولت کا سورس یا ذریعہ کیا تھا؟ اس خاندان سے کل کتنے نظاموں نے حیدرآباد پہ حکومت کی اور موجودہ دور میں یہ خاندان دنیا کے کن علاقوں میں پایا جاتا ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، نظام خاندان کی فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربوں کے قبیلہ بنو تیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جانا پڑے گا، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور قریبی دوست تھے۔ ویورز، نظام خاندان کا شجرہ ان سے چلنے کی نسبت سے اس خاندان کو اکثر صدیقی خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 20 نسلیں آگے ایک صوفی بزرگ شہاب الدین عمر آتے ہیں، جو ایران کے شہر زنجان میں پیدا ہوئے اور جوان ہونے پر عباسی خلافت میں بغداد ہجرت کر گئے۔ چونکہ آپ کا جنم ایران میں ہوا تو کئی مورخین نظام خاندان کو پرشین یا ایرانی بھی کہتے ہیں۔ شہاب الدین عمر سے تقریباً 14 نسلیں آگے شیخ عزیزان آتے ہیں، جنہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ بغداد سے سمرقند کے علاقے کی طرف ہجرت کی۔ شیخ عزیزان کے بعد اس شجرے میں شیخ العداد اور پھر خواجہ اسماعیل آتے ہیں، جو سمرقند کے علاقے میں ہی آباد رہے اور دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ سے جڑے رہے۔ لیکن ان کے بعد خواجہ عابد علی نے اپنی خاندانی روایات کو ترک کرتے ہوئے ایک عالم کی بجائے جنگی ٹریننگ لینا شروع کر دی، اور ان وقتوں میں اپنی جنگی مہارت کو پروو کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک ہی سلطنت تھی، جسے مغل امپائر کہا جاتا تھا۔ چنانچہ خواجہ عابد علی نے پہلے شاہ جہان اور پھر اگلے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ مغلوں نے انہیں قلعہ خان کا لقب دیا اور دکن کی مغل فوج کی کمان ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے مغل فوج کی قیادت کرتے ہوئے کئی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن گولکنڈہ قلعے کے محاصرے کے دوران قطب شاہی سلطنت کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ویورز، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولکنڈہ کا قلعہ تھا، جسے اپنے دور کا ڈائمنڈ کیپٹل کہا جاتا تھا، اور یہی وہ خزانہ تھا جس سے نظام خاندان دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشہور زمانہ کوہ نور ہیرا بھی گولکنڈہ مائن سے ہی نکالا گیا تھا۔ قلعہ خان کے بیٹے میر شہاب الدین بھی اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں شامل ہوئے، جنہیں مغل شہنشاہ نے فیروز جنگ کا لقب دیا اور انہیں دکن کی مغل فوج کا کمانڈر ان چیف لگا دیا۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب نے ان کی شادی ایک مغل گرینڈ وزیر سعد اللہ کی بیٹی صفیہ خانم سے کرائی، جن سے ان کا بیٹا اور جانشین میر قمر الدین پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے خود اس بچے کا نام رکھا اور اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ جوان ہونے پر انہیں مغل فوج میں ایک جنرل کا عہدہ دیا گیا اور اگلے مغل بادشاہ بہادر شاہ نے انہیں دکن کے علاقے کا وائس رائے مقرر کر دیا اور انہیں آصف جاہ کا لقب دیا۔ ویورز، آصف جاہ بنیادی طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرینڈ وزیر کا لقب تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ شخص جو خزانہ جمع کرتا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک مغلوں کے ماتحت رہنے کے بعد آصف جاہ نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور سن 1724 میں اپنے لیے نظام الملک کا لقب چنا اور خود کو مغلوں سے الگ ایک خود مختار حکمران ڈکلیئر کر دیا۔
تو یوں دکن کے 6 صوبوں پر آصف جائی یا نظام راج کا آغاز ہوا، جس میں اورنگ آباد، بیرار، بیجاپور، بدھیر، خاندیش اور حیدرآباد شامل تھے، اور آصف جاہ ون یعنی میر قمر الدین اس کے پہلے نظام تھے۔ آصف جاہ ون کی 2 بیویوں عمدہ بیگم اور سعید النساء بیگم سے کل 9 بچے پیدا ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں اور پوتوں میں اقتدار کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور اگلے 14 سالوں میں 3 حکمران نظام تخت پہ بیٹھے۔ ان میں سب سے پہلے آصف جاہ کے بیٹے میر احمد علی تخت نشین ہوئے، جو ناصر جنگ کے نام سے مشہور تھے، لیکن تخت پہ بیٹھنے کے صرف 2 سال بعد انہیں کرنول کے نواب ہمت خان نے قتل کر دیا۔ ان کے بعد آصف جاہ ون کے نواسے یعنی ان کی بیٹی خیر النساء کے ایک بیٹے میر ہدایت مظفر جنگ نے تخت سنبھالا، لیکن یہ بھی صرف 1 سال تک حکومت کر سکے، اور انہیں بھی کرنول کے نواب ہمت خان نے قتل کیا۔ اس کے بعد آصف جاہ کے چھوٹے بیٹے میر سید محمد صلابت جنگ فرانسیسیوں کی مدد سے تخت نشین ہوئے، جنہوں نے اگلے تقریباً 11 سال تک حکمرانی کی، لیکن اس دور میں نظام سلطنت پہ فرانسیسیوں کا بہت گہرا اثر و رسوخ تھا، اور حکومت ایک طرح سے فرانسیسی ہی چلا رہے تھے۔ ویورز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نظام سلطنت کے ان 14 سالوں کو خانہ جنگی کے سال سمجھا جاتا ہے، اور ان سالوں میں آنے والے 3 حکمرانوں کو نظام کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ صلابت جنگ کو ان کے چھوٹے بھائی میر نظام علی نے معزول کرتے ہوئے خود تخت کا کنٹرول سنبھال لیا، جنہیں آصف جاہ II اور حیدرآباد کے دوسرے نظام کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 42 سال تک حکومت کی، اور یہ تمام نظاموں میں سب سے طویل عرصہ حکومت کرنے والے تھے۔ ویورز، انہوں نے پہلی دفعہ سلطنت کا دارالحکومت اورنگ آباد سے حیدرآباد منتقل کیا۔ انہی کے دور میں انگریزوں نے میسور پہ حملہ کرتے ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان کا تختہ الٹایا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ تو یوں نظام سلطنت جو رقبے اور آبادی دونوں حساب سے پورے برطانیہ کے برابر تھی، انگریزوں کی ایک پرنسلی اسٹیٹ بن کے رہ گئی۔ ویورز، آصف جاہ II کی 4 بیویوں سے کل 8 بیٹے اور 12 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے میر سکندر جاہ یا آصف جاہ III حیدرآباد کے تیسرے نظام بننے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے دور میں برٹش راج نے حیدرآباد کے قریب اپنی پہلی چھاؤنی بنائی، جس سے حیدرآباد پہ انگریزوں کا اثر و رسوخ کافی حد تک بڑھ گیا۔ تاہم ان کے دور میں نظام سلطنت شدید مالی بحران کا شکار تھی۔ آصف جاہ III نے تقریباً 26 سال تک حکومت کی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے ناصر الدولہ چوتھے نظام کے طور پہ سامنے آئے، جنہیں آصف جاہ IV کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں مالی طور پہ انتہائی کمزور سلطنت وراثت میں ملی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں نظام سلطنت انگریزوں سے قرض لینے پہ مجبور تھی، اور یہ قرض اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اسے چکانے کے لیے نظام حکومت کو اپنا ایک صوبہ بیرار انگریزوں کے حوالے کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی مبرز الدولہ عربوں سے آنے والی وہابی تحریک سے بہت متاثر تھے، اور اپنے بھائی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا تختہ الٹانے کے در پہ تھے، لیکن انہیں قید کر لیا گیا، اور اسی قید کے دوران ان کی وفات ہوئی۔ ناصر الدولہ کے بعد ان کے بیٹے میر افضل الدولہ حیدرآباد کے 5ویں نظام بنے، جو آصف جاہ V کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ ویورز، ان کی حکومت کے آغاز کے ساتھ ہی ہندوستان پہ برٹش راج کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ انہوں نے نظام سلطنت میں بہت سی اصلاحات کی، جن میں سلطنت کے عدالتی نظام، ڈاک کا نظام، اور یہاں تک کہ پہلے ریل نیٹ ورک کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے خانہ کعبہ کے نزدیک حیدرآباد کے لوگوں کے لیے تقریباً 42 بلڈنگز بھی خریدی، جہاں نظام سلطنت کے لوگ حج کے دوران فری رہا کرتے تھے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی 3 بیویوں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے میر محبوب علی سلطنت کے 6 نظام بنے، جو آصف جاہ 6 کے نام سے مشہور تھے۔ آپ محض 2 سال 7 ماہ کی عمر میں تخت نشین ہوئے، چنانچہ سلطنت کے زیادہ تر فیصلے نظام حکومت کے پرائم منسٹر سالار جنگ اول کر رہے تھے،
یہی وجہ تھی کہ سالار جنگ نے اپنی بیٹی زہرا بیگم کی شادی ان سے کرا دی، جن سے ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے میر عثمان علی حیدرآباد کے 7ویں اور آخری افیکٹو نظام بنے، جنہیں آصف جاہ 7 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویورز، ان کے دور میں گولکنڈہ مائن سے ہیرے اور قیمتی زیورات نکالنے کا کام عروج پہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنے دور میں دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا تھا۔ کچھ اندازوں کے مطابق ان کی دولت اس وقت کی امریکی GDP کا 2% تھی، اور ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق ان کے پاس 100 ملین پاؤنڈ کے برابر سونا اور 400 ملین پاؤنڈ کے ہیرے موجود تھے۔ انہوں نے اپنے 37 سالہ دور حکومت میں حیدرآباد میں بجلی، ریلوے، سڑکیں اور ہوائی اڈے بھی بنوائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی یونیورسٹیز، ہسپتال اور بینکس کی بنیاد بھی رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ماڈرن حیدرآباد کے آرکیٹیکٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ویورز، بر صغیر کے بٹوارے کے بعد انہی کے دور میں آپریشن پولو ہوا، جس میں ایک پولیس آپریشن کے ذریعے نظام حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا اور حیدرآباد کو ہندوستان میں شامل کر لیا گیا۔ میر عثمان علی انڈین گورنمنٹ کے انڈر تقریباً 6 سال تک حیدرآباد کے راج پرمکھ یا گورنر رہے، جس کے بعد انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، تاہم انہیں ان کی تمام دولت اور ٹائٹلز رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ میر عثمان علی کی کل 7 لیگل بیویاں تھیں، جن سے ان کے 34 بچے پیدا ہوئے۔ آپ کے بچوں میں 16 بیٹے اور 18 بیٹیاں شامل تھیں۔ ان بچوں میں آپ کے سب سے اہم 2 بیٹے تھے، جن کے نام میر حمایت علی اور میر شجاعت علی تھا، جنہیں اعظم جاہ اور معظم جاہ کے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ اگر ان کے چھوٹے بیٹے معظم جاہ کی بات کی جائے تو ان کی شادی عثمانی سلطنت کی آخری شہزادیوں میں سے ایک نیلوفر سلطان سے ہوئی، جن کی نسل 33ویں عثمانی سلطان مراد 5 سے جا ملتی ہے، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ ان کے بعد معظم جاہ نے مزید 2 شادیاں کیں، اور ان دونوں بیویوں سے ان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے بیٹے میر شہامت علی حیدرآباد میں مقیم اردو شاعری سے وابستہ رہے۔ ان کا انتقال سن 2023 میں ہوا۔ میر عثمان علی کے دوسرے اہم بیٹے میر حمایت علی تھے، جو اس لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کی شادی آخری عثمانی خلیفہ عبدالمجید دوئم کی بیٹی درو شہوار سے ہوئی، لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ان دونوں میں بھی علیحدگی ہو گئی۔ درو سے ان کے 2 بیٹے میر مکرم جاہ اور میر مفکم جاہ پیدا ہوئے۔ ان میں اگر ان کے چھوٹے بیٹے میر مفکم جاہ کی بات کی جائے تو وہ اپنے 2 بیٹوں رفعت جاہ اور فرد جاہ کے ساتھ لندن میں مقیم ہیں، جبکہ ان کے بڑے بیٹے میر مکرم جاہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ میر عثمان علی نے اپنی وفات کے نزدیک اپنا جانشین اپنے پوتے میر مکرم جاہ کو چنا، جنہیں حیدرآباد کے 8ویں نظام کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ویورز، میر عثمان علی نے انہیں اپنا جانشین چننے کے ساتھ ساتھ اپنی ساری دولت ان کے نام کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے خاندان والوں نے ان کے خلاف کئی عدالتی کیس بھی بنا رکھے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت آسٹریلیا اور ٹرکی میں گزارا، اور سن 2023 میں وفات کے بعد حیدرآباد میں دفن کیے گئے۔ میر مکرم جاہ نے کل 5 شادیاں کی، جن سے ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے میر عظمت علی 9ویں نظام مانے جاتے ہیں۔ جہاں تک ان کی بات ہے تو یہ ایک جانے مانے فوٹوگرافر اور فلم میکر ہیں، جو کئی مشہور ہالی ووڈ موویز میں کام بھی کر چکے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا پرنس مراد اور ایک بیٹی بھی ہیں، جو ان کے ساتھ لندن میں رہتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے میر مراد اگلے نظام ہوں گے، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جینیٹیکلی وہ 85% ٹرکش اور صرف 15% انڈین ہیں۔ ویورز، حیدرآباد کے اسد الدین اویسی اور میسور کے ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کون تھے؟ ان دونوں کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔